خروج کی کتاب اس کا 14واں باب اس کی 13ویں آیت سے یہاں کچھ اس طرح سے لکھا ہے، تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ لڑے گا اور تم خاموش رہو گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھے، اور تو اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے 2 حصے کر، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے ہوش زمین پر چل کر نکل جائیں گے۔ اور دیکھ، میں مصریوں کے دل سخت کر دوں گا اور وہ ان کا پیچھا کریں گے، اور میں فرعون اور اس کے سپاہ اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہوں گا۔ اور جب میں فرعون اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہو جاؤں گا تو مصری جان لیں گے کہ میں ہی خداوند ہوں۔ اور خدا کا فرشتہ جو اسرائیلی لشکر کے آگے آگے چلا کرتا تھا جا کر ان کے پیچھے ہو گیا، اور بادل کا وہ ستون جو ان کے سامنے سے ہٹ کر ان کے پیچھے جا ٹھہرا، یوں وہ مصریوں کے لشکر اور اسرائیلی لشکر کے بیچ میں ہو گیا۔ سو وہاں بادل بھی تھا اور اندھیرا بھی، تو بھی رات کو اس سے روشنی رہی، بس وہ رات پر ایک دوسرے کے پاس نہیں آئے۔ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا، اور سمندر 2 حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا۔ اور مصریوں نے تعاقب کیا، اور فرعون کے سب گھوڑے اور رتھ اور سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے۔ اور رات کے پچھلے پہر خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر رکھی اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا، اور اس نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا، سو ان کا چلانا مشکل ہو گیا۔ تب مصری کہنے لگے، آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگیں، کیونکہ خداوند ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا، اور مصری الٹے بھاگنے لگے، اور خداوند نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تیو بالا کر دیا، اور پانی پلٹ کر آیا، اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا، اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا۔ پر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل نکل گئے، اور پانی ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ دیوار کی طرف ترا رہا۔ سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے اس طرح بچایا، اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا۔ اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی تھی، اور وہ لوگ خداوند سے ڈرے اور خداوند پر اور اس کے بندہ موسیٰ پر ایمان لائے۔ خدا کا کلام پڑھا سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ کہیے آمین۔ Hallelujah. The scripture says, and when the Israelites saw the great power the Lord displayed against the Egyptians, the people feared the Lord and put their trust in him and in Moses his servant. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنا گہرا جو قوت ہے، جلال، قدرت جو ہے وہ مصریوں پر ظاہر کی، اور مصری لوگ ڈر گئے۔ Amen. They saw the power of the Lord. اور انہوں نے خدا کی قدرت کو دیکھا۔ What is the glory of God? خدا کا جلال کیا ہے؟ خدا کی قدرت کیا ہے؟ It speaks about the brightness and the radiance. اور یہ شعاؤں کو اور روشنی کو ظاہر کرتی ہے۔ It speaks about being great. Hallelujah. اور یہ جو قدرت ہے یہ بہت
اونچی اس کو ظاہر کرتی ہے. The glory causes all men to stand in awe of it. اور یہ وہ جلال ہے جس کے سامنے سب لوگ اپنے جو ہے گھٹنے ٹیکتے ہیں. The glory gives hope to people. اور یہ وہ جلال ہے جو لوگوں کو امید بخشتی ہے. The glory causes hearts to change. اور یہ وہ قدرت ہے جو لوگوں کے دلوں کو تبدیل کر دیتی ہے. But light is really acknowledged when there is a lot of light. اور جب جو چھوٹی روشنی ہوتی ہے، جب بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے تو اس میں جو چھوٹی روشنی ہے اس کو بعض دفعہ نظر انداز بھی کیا جاتا ہے. The light of a candle and the light of a torch is only recognized in darkness. اور یہ جو دیے کی لائٹ ہے یا جو ٹارچ کی لائٹ ہے، اس کی اہمیت کا آپ کو اس وقت ہی پتہ چلتا ہے جدو لوڈ شیڈنگ ہونا شروع ہو جائے. Which means that the greater the darkness, the greater the light. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی تاریکی میں چھوٹی سی جو